لے کے چلنا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس عمل کو. ہم آج انفورس ڈس اپیئرنسز کے جو عالمی دن ہے اس ایشو کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے انفورس ڈس اپیئرنس یا جدی طور پر لاپتہ ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے اور کوئی معمولی سا ایک لفظ نہیں ہے. یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر چکی ہے, ہمارے نسلوں کو متاثر کر چکی ہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اسی طرح متاثر کرتی رہے گی جب تک کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان ایگزسٹ کرتی ہے دنیا کے نقشے پر. ہم ایک سمپل سے بلوچ قوم ایک سمپل سے ڈیمانڈ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہم ایک کرپٹ ریاست کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا سیاسی حق ہے, یہ ہمارا انسانی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے, اور ہم اسی حق کو اپنانے کے لیے, ہم اسی حق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے اپنی زمین پر جئیں, اپنے فیصلے کرنے کا اختیار خود رکھیں, اس ایک سیاسی ڈیمانڈ کے تحت پاکستان کا جو عمل ہے وہ بہت ہی بروٹل ہے, وہ بہت ہی غیر سیاسی ہے, جو کسی بھی دنیا کے پولیٹیکل اور جنگی اصولوں کے خلاف ہے. تو اس پر وہ ہمارے بچوں کو, وہ سندھی بچوں کو, وہ پشتونوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور سالوں تک انہیں ٹارچر سیل میں رکھتے ہیں. ایک بلوچ بازیاب ہوا ہے کچھ دن پہلے جو 9 سالوں سے لاپتہ تھا, اور اس کے جسم پر ہر جگہ سگریٹ سے جلائے گئے نشانات تھے, ٹارچر کے نشانات تھے, اور وہ اس قابل بھی نہیں تھا. وہ جو ڈیرہ بگٹی سے ملا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے نام کو یاد رکھ سکے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام کون ہے, اس کا خاندان کہاں پہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ غیر قانونی چیزیں ہیں. یہ جو عمل ہے پاکستان کا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, جو سندھیوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ وہ گھروں میں گھس کر, ہمارے کھیتوں میں گھس کر ہمارے حیات جیسے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے, ان کو گھسیٹ کر ان کے پیرنٹس کے سامنے وہاں سے اسٹوڈنٹس جو کالج کی لڑکیاں تھے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی گاڑیاں گزر رہی تھیں, وہ اسکول سے فارغ ہونے کا, کالج سے چھٹی کا وقت تھا, ان سب نے دیکھا کہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کی امی کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کے اس کو لگاتار 7 سے 8 فوجی اہلکار اس کو سیکے مار رہے تھے کنٹینیوسلی. تو اس کے بعد جب وہ حیات اپنا سر اڑاتا تھا کچھ کہنے کے لیے, شاید وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھانا چاہ رہا ہو, شاید وہ اپنا شناخت کروانا چاہ رہا ہو, یا پوچھنا چاہ رہا ہو کہ مجھے کس لیے مارا جا رہا ہے, تو وہ اپنے آرمی بوٹوں تلے اس کا سر کنٹینیوسلی کچل رہے تھے. اور اس کے بعد اس کو لگاتار 8 گولیاں مار دی گئیں اور اس کو ایک حادثہ قرار دیا. ہم ایک اس کے ماں باپ کی سفرنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی وہاں پہ, لیکن جو لوگ مسنگ کر دیے گئے 8 سالوں سے, 15 سالوں سے, علی اصغر بنگلزئی 20 سالوں سے, اب اس کا ایک نواسا ہے, اس کے بچے پہلے چھوٹے تھے جب اس کو اٹھایا گیا, اب اس کا ایک نواسا ہو چکا ہے, وہ تب سے لاپتہ ہے. اس کا جو بھتیجا ہے نصر اللہ وہ ابھی تک سالوں سے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد وہ حیات کو مارنے کے بعد اس کو ایکسیڈنٹ کا نام کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو سندھی لاپتہ ہیں, جو بلوچ لاپتہ ہیں, جو پشتون مارے جا رہے ہیں, لاپتہ کیے جا رہے ہیں, وہ سب حادثہ ہے. بلوچستان پر جو جبری قبضہ تھا 70 سال پہلے وہ بھی ایک حادثہ تھا شاید. اور جب مظلوم قومیں اکٹھا ہوں گی, جب پشتون اپنی ڈگنیٹی کے لیے, اپنے انسانی حقوق کے لیے پاکستان سے آزادی مانگے گی, جب سندھ آزادی مانگے گی, بلوچستان پہلے سے وہ کر رہی ہے اپنی آزادی کے لیے فائٹ کر رہی ہے, جب ہم فریڈم مانگیں گے تو پاکستان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ایک حادثہ اور بھی ہوگا. اس دن پاکستان نہیں رہے گا دنیا کے نقشے پر, یہ حادثہ ہوگا, کیونکہ انف از انف. اب کیسے ایک نوجوان لڑکے کو اس کے پیرنٹس کے سامنے مار کے اس کو, میں
जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर के बिल्कुल पीछे एक एफसी कैंप है। जब भी उस कैंप पे हमला होता था तो वो एफसी वाले जवाबी कार्रवाई गांव पे करते थे। मेरे अपने घर पे कई दफ़ा रॉकेट करे। मेरे अपने हमसाए की 18 साल की बच्ची जो है वो किसी जवाबी कार्रवाई में मारी गई, उसके घर पे रॉकेट गिरी थी। उसके जो घर पे जो बकरियां थी, जो बच्चे थे, वो सब जख्मी हो गए। एक लड़की वो शहीद हो गई। तो एफसी वालों ने बाकायदा मेरे गांव में मेरे लोगों के सामने ये कहा था कि जब भी हम पे अटैक होगा हम जवाबन बलूच अवाम को मारेंगे। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, वो अपनी नफरत दिखाने के लिए इस तरह के अमल करते हैं और उसको एक्सीडेंट का नाम देते हैं। हम यूनाइटेड नेशन भी गए, हम इंसानी हकूक़ के जो HR के जो वर्ल्ड ग्रुप्स हैं उनसे राब्ते में हैं। हम उनसे अपनी कहते हैं कि अगर हमको आज़ादी के जो वो हमारा बुनियादी हक पे उस पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता तो ह्यूमन राइट्स के इशू पे हमें सपोर्ट किया जाए, मगर सब पाकिस्तान की सुनते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से हमें एक होना चाहिए जिससे हमारी आवाज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारा जो अमल है वो मजबूत होगा और दुनिया को ये बावर कराने में हम कामयाब होंगे। तो उस दिन पाकिस्तान के जो बूथ वाले आर्मी के लोग हैं, आर्मी के जनरल कर्नल हैं जो वार क्राइम्स में मुलव्वस हैं, उनको हम इंटरनेशनल अदालतों में घसीट के लाएंगे। उनसे हम पूछेंगे कि हज़ारों बलूचों, सिंधियों, पश्तूनों की जो गुमशुदगियाँ हैं वो किस तरह आप उसको फिर हम देखेंगे कि उनको किस तरह वो हादसा करार दे सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। बहुत शुक्रिया। अभी